بھائی کہتے ہیں ہمیں مسجد نمرہ عرفات میں امام صاحب کے خطبے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. ہمیں مکہ میں 15 دن سے زائد ہو چکے تھے. ہمارے ٹینٹ کیمپ میں ایک امام صاحب نے 4 رکعت ظہر اثر اپنے وقت پڑھانے کا کہا. امام صاحب کے پیچھے ہم نے 4 رکعت ظہر ادا کی. اسی کے بعد ہمارے ٹینٹ میں موجود ایک امام صاحب نے کہا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھائی نے سواد لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھائی تھی، لہذا ہم 2 رکعت قصر پڑھیں گے. ایک آدمی جو کہ 4 رکعت پہلے ہمارے ساتھ پڑھ چکا تھا، اس نے ہمارے امام صاحب سے 2 رکعت والے امام کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کی اجازت مانگی، جو کہ انہوں نے دے دی. دونوں امام صاحبان کا قیام 15 دن سے زیادہ مکہ میں ہو چکا تھا. وضاحت کریں کہ کون سا عمل درست تھا. میرے بھائی وہی عمل سنت کے قریب ہے، سنت کے مطابق ہے جو اللہ کے رسول نے کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات، مزدلفہ، مینا میں 2 رکعتیں پڑھائی تھیں، اور آپ کے پیچھے حج میں مکہ کے لوگ بھی تھے، اور مکہ کے لوگ مسافر نہیں تھے. آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی نماز مکمل کر لو، بلکہ موطا امام مالک کی روایت ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب حج کے لیے آئے تو انہوں نے بیت اللہ میں جب نماز پڑھائی تو انہوں نے اہل مکہ سے کہا کہ ہم مسافر لوگ ہیں، تم اپنی نماز پوری کرو. اور روایت کو بیان کرنے والے زید بن اسلم تابعی کہتے ہیں کہ جب عمر فاروق نے مینا اور مزدلفہ عرفات میں نماز پڑھائی، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے وہاں پہ بھی یہ لفظ استعمال کیے ہوں، یعنی کہ اگر وہاں بھی استعمال کیے ہوتے تو ہم تک پہنچتے. وہ کہنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں ایسی کوئی رپورٹ نہیں ملی، جبکہ مکہ کے بارے میں رپورٹ ہے کہ مکہ میں کہا کہ جو مکہ والے ہیں نماز پوری کر لیں. تو پتا چلا مینا مزدلفہ عرفات میں جو قصر کی جاتی ہے اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے، حج سے ہے. اور حج میں جو بھی ہیں وہ قصر کریں گے، چاہے مکہ کے ہوں، چاہے پاکستان کے ہوں، چاہے انڈیا کے ہوں. اور جو حج میں نہیں ہے اور مکہ کا ہے، سامان بیچنے کے لیے آیا ہے، وہ پوری نماز پڑھے گا. تو یہ ہے میرے بھائی سنت طریقہ.